النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی انہیں قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا با محاورہ اور لفظی ترجمہ ہے۔ اس کو بند کرو۔ یہ آیت کریمہ نبی کی نبوت اور نبی کا مومنوں سے تعلق کتنا قریب ہے، اس غیب خبریں دینے والے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس بات پہ غور کریں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ سیدہ صدیقہ صادقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ مختصراً عرض کروں گا، چونکہ بی بی صاحبہ پر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے، وہ اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ ہے، اور اللہ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی اور سند خود قرآن کریم کے سورہ نور میں بیان فرمائی۔ یہ تقریباً کوئی 16-17 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ صادقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائی سورہ نور میں۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، موضوع میرا یہی تھا، بات دور نکل گئی، اور ان کی مائیں، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ موضوع میرا یہی تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر یہ بات عام تھی اپنے آپ کو تھوڑا شرمندہ کرنے کے لیے، نادم پشیمان ہونے کے لیے، امتی آپ دیکھیں حضور ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقام پر پہنچے ہوئے، کس کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کس کنارے سے باہر نکال رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم تو جہنم کے کنارے بیٹھے ہو، میں تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہوں، پھر تم اپنے آپ کو دھکیل رہے ہو جہنم میں۔ سب ہمارے سامنے، یہ نہیں کہ چھپا ہوا ہے، دین اسلام چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ وہ زبردستی ہے کہ دین میں زبردست لائق راف دین، دین میں زبردست نہیں کو تیرے پر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے کہ درود نہیں پڑھنا قتل کر دوں گا۔ ارے قتل کرنا پسند کرو مصطفیٰ کا درود نہیں چھوڑنا، تب سمجھے کہ واقعی عاشق مصطفیٰ ہے، اور عاشق مصطفیٰ کی دعوت تب سچی ہوگی جب آپ مصطفیٰ کے نقش قدم پر اتریں گے۔
صرف کہنے سے آپ عاشق مصطفیٰ نہیں بن سکتے. عاشق مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی اس کے عاشق مصطفیٰ کی کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ عاشق مصطفیٰ کی علامت ہے. میرے دوستو، ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے نکالنے لگتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہماری ٹانگوں کھینچ کر جہنم سے باہر نکال رہے ہیں، اور ہم تو جہنم میں دھکل رہے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عظمت اور نرمی بخشی ہم گناہگاروں کے لیے. اب آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کی معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ایک حوالہ دیا ہے، جس سے یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو مصطفیٰ کا علم غیب مانتے ہیں، مصطفیٰ کی غلام، اور عائشہ صدیقہ بھی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کا علم مانتی تھی. باقی صحابہ دور میں دور رہے، کیونکہ یہ بی بی صاحبہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بھی صحابہ کو پتہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بھی ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، حدثنا قط، یہ الفاظ حدیث کے، کبھی بھی اگر کوئی نئی بات ہمیں پیش آتی تھی، ہم کہیں نہیں جاتے تھے، صدیقہ کے پاس جاتے رضی اللہ عنہ کے، اور آپ سے جا کے سوال کرتے تھے، بی بی صاحب یہ سوال، یہ مسئلہ ہے، تو بی بی صاحب اس مسئلے کو حل کر فرما دیتی تھی. تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب کوئی مسئلہ شرعی پیش آتا تھا تو حضور کے بعد بی بی صاحب بڑی عالمہ اور بڑی فتویٰ تھی، لہذا جب کوئی فتویٰ کا کام کرنا تھا اور لینا تھا تو بی بی صاحب کے پاس چلے جاتے تھے. اتنی بڑی عالمہ تھی. ان کو یہ پتا نہیں کہ نبی علم نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھا تھا. لہذا یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وفات رمضان شریف میں ہے، وصال آپ کا رمضان شریف میں ہے، اس لیے اس مہینے کو دیکھتے ہوئے یہ بات یاد آ گئی تو بی بی صاحب کا ذکر کریں. حضور کی روضہ محترمہ ہے، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام ہے بی بی صاحبہ کا. بہرحال میرے دوستو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کا ہمارے بخشش فرمائیں گے، ان کی شفا بھی ہمیں نصیب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.